الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف، جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. انسان چاہے 6 فٹ کا ہو چاہے 5 فٹ کا، دو چیزوں کا مجموعہ ہے. ایک اس کا حصہ جسم ہے اور دوسرا روح ہے، اور یہ دونوں جز ایک ہی خالق کے بنائے ہوئے ہیں، ایک ہی مالک کے عطا کیے ہوئے ہیں، ایک ہی پیدا کرنے والے کی مرضی سے بنے ہوئے ہیں. نہ جسم والے کی مرضی سے بنا ہے، نہ روح اس کے اندر اس کی مرضی سے آئی ہے. اسی طرح اس جسم اور روح کا آغاز
جس ایک بادشاہ اور ایک مالک نے کیا تھا یا کیا ہوتا ہے، اختتام بھی اسی کے فیصلے پہ ہوتا ہے۔ لہذا کوئی جسم کا مالک اس زمین پر یا کوئی روح کا مالک اس زمین پر یہ اختیار نہیں رکھتا کہ اس کا جسم یا اس کی روح، اس کا اختتام اس کی مرضی سے ہو۔ یہ مرضی اسی کی چلتی ہے جس کی مرضی سے آیا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے عظیم کرشمے ہیں، اس کی قدرتیں، اس کی تقدیریں، اس کے فیصلے، اس کی مرضیاں، جیسے وہ خود لاجواب ہے، اسی طرح اس کا ہر کام لاجواب ہے، اس کا ہر فعل لاجواب ہے، اس کا ہر حکم لاجواب ہے، اس کی ہر تخلیق لاجواب ہے۔ اس نے اس جسم کو مٹی سے بنایا، اس کی تندرستی کے لیے، اس کی توانائی کے لیے، اس کی بھلائی کے لیے۔ اس عرش والے رب کی مہربانی کا عالم یہ ہے کہ اس نے اس 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم کی مضبوطی کے لیے جہاں سے اسے بنایا وہیں سے اہتمام فرمایا۔ آدمی اپنے جسم کو مضبوط کرنا چاہے، اسے وہی چیزیں کھانا پڑتی ہیں جو زمین سے عرش والے نے اگائی ہے، اور اس جسم کے اندر جو اس کا امر ہے، جسے روح کہتے ہیں، وہ زمین سے نہیں بنائی گئی، اسے اس نے آسمانوں کی بلندیوں سے بھیجا ہے، آسمانوں سے نازل فرمایا ہے۔ اور اس کی قدرت کاملہ کا انداز دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اپنی حقیقت بھی سمجھیے اور اس کی طاقت اور قدرت بھی سمجھیے۔ وہ کیسا ضرب المثل ہے، وہ کیسا بے مثال ہے، وہ کیسا لاجواب ہے کہ اسی کے قرآن سے اس کا تعارف ملتا ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے قیامت تک آنے والے انسانوں کے اکیلے امام، میری طرف سے مقرر کیے گئے اکیلے قائد اعظم، رہبر اعظم، مرشد اعظم، ان تک یہ میری بات اپنے قرآن کو پڑھ کر سنا دے، اعلان کر دے، کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک تو بڑے اور بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں بھی کوئی لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا کوئی آگا پیچھا نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ فرمایا اللہ الصمد، ایسا ایک ہوں کہ بے نیاز ہوں، اس طرح کو دوسرا کوئی ایک نہیں ہے، بے نیاز ہوں۔ عرش والے تو بے نیاز ہے، اور فرمایا بے نیاز کیوں ہوں؟ لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے۔ اب اس بے نیاز رب کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا اوقات ہے؟ تو آئیے اس مختصر سے وقت میں جو میں چند گزارشات اپنی نجات کے لیے اور آپ کی نجات کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے،
اس کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی پائیداری نہیں، اس کا کوئی دوام نہیں۔ یہ ایک ہوا کا جھونکا ہے جو میں نے آپ نے پایا، ہم غفلت میں پڑ گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ ہم تو ایک لمبے سفر کے لیے چند دنوں کے لیے اس دنیا کے اسٹیشن پہ ٹھہرے ہوئے۔ کیا مجال ہے جس دن موت کی گاڑی چلنی ہے، نہ میری اوقات ہے نہ کسی اور کی کوئی اوقات ہے کہ اس گاڑی سے اتر کے دکھائے۔ موت کی گاڑی کسی کی پرواہ نہیں کرتی ہے۔ تو حضرات، آئیے، اگر دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، آئیں۔ میں راستے میں سوچ رہا تھا کہ آج میں اس قرآن حکیم کے حوالے سے، قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور قرآن کی قاری کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ ان کی حقائق اور ان کی حقیقتیں کاش ہمارے دل میں گھر کر جائیں، ہمارے دلوں کے اندر بسیرا کر جائیں، تو کعبہ کے رب کی قسم یہ دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ حضرات، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رب نے مجھے اور آپ کو ایک کتاب سے نوازا ہے، اور یہ سن 23 میں نہیں نوازا، یہ آج سے 1400 برس قبل، 1450 برس قبل نوازا لوگوں۔ اس کتاب نے اس دنیا کا نقشہ کیسے تبدیل کیا، اس کتاب نے جاہلوں کو عالم کیسے بنایا، اس کتاب نے قاتلوں کو منصف کیسے بنایا، اس کتاب نے مشرکوں کو مواحد کیسے بنایا، اس کتاب نے اللہ کے باغیوں کو اللہ کا تابعدار کیسے بنایا۔ یہ بھی تاریخ بھری پڑی ہے، اور اس کتاب کی حقانیت اور سچائی کی تاریخ بھی روشن کی طرح واضح ہے۔ اور آج بھی تیرے میرے سامنے، میرے تیرے گھر سے اس کتاب سے محبت کرنے والا جب ہم الوداع کرتے ہیں تو اس کا منظر بھی ہمارے سامنے ہے۔ یہ کتاب کتنی سچی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا پہلا تعارف یہ ہے کہ اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو حضرات، میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے روح کی غذا بنایا اس کتاب کو، اس قرآن کو، کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پہ عمل کرو۔ یہ 6 فٹ کی باڈی، یہ 6 فٹ کا جسم، اس کے اندر رہنے والی روح، اگر وہ مطمئن ہے تو تمہارا جسم محفوظ ہے، اگر وہ مطمئن نہیں، تم نے اپنی روح کو وہ غذا نہ دی جس کا اہتمام عرش والے نے عرشوں سے کیا ہوا ہے۔ چاہے جتنا مرضی کچھ کھا لو، جتنے مرضی قوال سن لو، جتنی مرضی اپنی مرضی کے نغمے سن لو، اگر تمہاری روح اس غذا کو حاصل نہ کر سکی جس غذا کا بندوبست عرش والے رب نے کیا ہے، تو تمہاری روح بے قرار ہے، تمہاری روح بے چین ہے، اور تمہاری روح دنیا سے بھی خسارہ پائے گی اور اخروی زندگی میں بھی خسارہ پائے گی۔ حضرات، کسی شاعر نے کہا تھا، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ تمہارے اور میرے تبدیل کرنے کا ایک نسخہ ہے جس کا نام قرآن ہے۔ تمہیں اور مجھے اس دنیا سے بچا کر جنتوں کے وارث بنانے کا نسخہ ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ تمہیں اور مجھے اس دنیا کے کن سے اٹھا کر
جنت جیسے خوبصورت باغوں کے اندر بسانے کا ایک ہی نسخہ ہے، اور اس نسخے کا تعارف یہ ہے کہ فرمایا اگر اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ دوستوں، رب کی صفات بھی لاجواب ہے، رب کی ذات بھی لاجواب ہے۔ یہ قرآن رب کی صفات ہے، صفت ہے، رب کا کلام ہے۔ تم نے علماء سے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دے، خواہش کی، لمبا واقعہ ہے، میں بات مکھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ صرف اسی حوالے سے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اللہ کی دہشت اور اس کتاب کے کلام اور اس کتاب کی ہیبت اور اس کتاب کی جرت اور اس کتاب کی شان سے عرش والا کہتا ہے اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا وہ بھی روئی بن جاتا۔ میں اس کی دلیل یہ دینا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب خواہش کا اظہار کیا تو عرش والے نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھو، اگر تو یہ میری جلالت سے گیا تو پھر تم بھی دیکھ لینا۔ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ پہاڑ میرے تمہارے رب کی جلالت نہ سہ سکا، نہ سہ سکا۔ ابھی موسیٰ نے دیکھا بھی نہیں کہ گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں، اسی طرح وہ رب کا چہرہ تھا، وہ رب کی ذات کی جلالت تھی، اسی طرح رب کی صفات کی بھی ہیبت ہے اور اس کی بھی جلالت ہے جو میرے تمہارے پاس قرآن کی صورت میں موجود ہے، قرآن کی صورت میں۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں ہے، یہاں قرآن سینوں میں۔ اس قرآن کی عظمت کو سمجھو، اس کی شان کو سمجھو۔ یہ واحد کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ پوری دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں جس کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ ایک حرف کی ایک نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا الف لام میم، میرے صحابہ ایک حرف نہیں 3 حرف ہیں، ایک حرف کے بدلے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا درجہ 10 نیکیاں ہیں۔ فرمایا جس نے الف لام میم پڑھا اس نے 30 نیکیاں حاصل کی۔ مسلم ٹاؤن میں رہنے والوں، اردا گرد سے آنے والوں، قیامت کا دن ہوگا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا۔ باپ جو اس دنیا کا گند کھا کے اپنی اولاد کی پرورش کرتا ہے، نہ حلال کی تمیز کرتا ہے نہ حرام کی کرتا ہے، کیوں کہ میرے بیٹے کی خواہش پوری ہو جائے، قیامت کا دن ہوگا، یہی باپ اپنے بیٹے کے پاس بھی نہیں رہے گا۔ اس کی بات ماننا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہاں کیا کام آئے گا؟ وہاں نیکی کام آئے گی، نیکی کام آئے گی۔ اور سن لو، جتنیاں نیکیاں تمہیں رب کا قرآن پڑھنے سے ملتی ہیں کسی اور چیز سے نہیں ملتی۔ قرآن کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، اللہ کی رسی ہے، ہائے ہائے ہائے، آسمان سے لٹکی ہوئی ہے، آسمانوں سے نیچے آئی ہوئی ہے۔ اور حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دن ایک مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی مجلس بپا تھی، کائنات کا امام آیا اور آ کے فرمایا میرے صحابہ خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ کس بات پہ خوش ہو جاؤ؟ فرمایا یہ قرآن
آسمان والے کی رسی ہے، اس کا ایک سرا عرش والے کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں۔ ہائے ہائے، اس سے بڑی تصدیق، اس سے بڑا نسخہ، اس سے بڑا سچائی، اس سے بڑی عظمت، اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی اور خوشخبری۔ اور پھر وہ مومن جس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ مسلمان جو قرآن پہ ایمان لایا ہے، اس کے لیے تو اتنی بڑی خوشخبری ہے، اتنی خوشخبری ہے کہ جب وہ قرآن کھولے وہ پڑھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب پڑھے تو اس کا عقیدہ اور تصور ہونا چاہیے کہ ایک رسی کا سرا میرے ہاتھ میں ہے، دوسرا عرش والے کے ہاتھ میں۔ اور کیا فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا جو زمین پر اس رسی کے سرے کو مضبوطی سے پکڑ لے، تھام لے، دو چیزوں کا اسے خوشخبری ہے، دو چیزوں کی۔ ایک وہ ہدایت سے نہیں ہٹ سکتا، دوسرا ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ دنیا میں تمہیں راہ دکھاتی ہے اور مرنے کے بعد تمہیں رحمت کا حقدار بناتی ہے۔ جسے ہدایت نہ ملی وہ نقصان میں گیا، اور کعبہ کا رب جانتا ہے اس روئے زمین پر اگر ہدایت کا کوئی مرکز اور کوئی منبع ہے تو وہ صرف عرش والے کا قرآن ہے، دوسری کوئی چیز نہیں۔ خود رب نے کہا کہ یہ تمہارے لیے واضح نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے شفا ہے، یہ تمہارے دلوں کی قدورتیں ختم کرنے کا نسخہ ہے، یہ تمہارے دلوں کے حسد کو صاف کرنے کا نسخہ ہے۔ اور اتنی عظمت والا، اتنی رفت والا یہ قرآن ہے، اللہ اکبر۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وقت کم ہے، کہ جب تلک اس قرآن سے اس کے ماننے والے چمٹے رہے۔ حضرت عمر سب کہو رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ کے موقع پر سپہ سالار نے خط لکھا، اے عمر، مخالف کی فوجیں زیادہ ہیں، ہم قلت میں ہیں، مخالف کثرت میں ہے، ہمیں اور فوجیں بھیجی جائیں۔ قاصد آیا، عمر بن خطاب نے خط پڑھا، اسی خط کے پیچھے لکھنے والے کو کہا کہ لکھو، جس فوج کے پاس قرآن ہوتا ہے وہ اور لشکر نہیں منگوایا کرتے، قرآن سے رجوع کرتے، جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ اور بتلا دو۔ عمر کہتا ہے محمد کی فوج کے اندر قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو، دشمن کو رب خود ہی مار کے مٹا کے رکھ دے گا۔ اور پھر ہوا، انہی صحابہ نے پھر قرآن کی تلاوتیں کی، 10,000 کے لشکر نے 1,00,000 کا مقابلہ کیا۔ آج اس قرآن کو ہم بھول گئے ہیں۔ جنہوں نے قرآن سمجھا تھا، جنہوں نے قرآن پایا تھا، انہوں نے ایسا پایا کہ عبداللہ ابن عمر رات قرآن پڑھ رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا کہ عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر ساری رات کے اندر ایک قرآن پڑھ لیتا ہے، ساری رات کے اندر ایک قرآن پڑھ۔ آپ نے بلوایا، عبداللہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی تم جوان ہو، تم پہ بڑھاپا بھی آئے گا، پھر تم سے یہ کام جاری نہیں رہ سکے گا، لہذا عبداللہ 10 دن میں قرآن پڑھ لیا کرو۔ عبداللہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ کبھی آج ہم نے بھی کہا سب سے زیادہ معاف کر دینا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کا مجھے علم نہیں، سب سے زیادہ آج اگر ہم نے کسی چیز کو نظر انداز کیا ہے تو رب کے قرآن کو کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ نے ہمیں نظر انداز کیا ہوا۔ وہ کبھی 313 تھے، ساری دنیا میں ان کا تہلکا تھا، آج 2 ارب ہیں اور یہودی 2 کروڑ ہیں، اور ساری دنیا کا مسلمان ان کے سامنے سجدہ ریز ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، شوق دیکھیے، جنہوں نے اس کی عظمت سمجھی، اس کی رفت جانی،
اس کی بلندی کو پایا، پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھنا گوارا نہیں کیا. اگر دل میں بسایا تو صرف رب کے قرآن کو بسایا، اسے ہی اپنایا، اسے ہی پایا. آپ نے فرمایا 10 دن میں پڑھ لیا کرو. عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا 7 دن میں پڑھ لیا کرو. یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس سے زیادہ کم نہیں کرنا. حضرات، کائنات کا امام کہتا ہے کہ جو قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ اس کے جنت کے سفر کو آسان کر دیتا ہے. اور جنت میں جانا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ تو کس کے ذریعے؟ بلے شاہ پڑھنے سے جنت نہیں ملے، ہیر رانجھا پڑھنے سے معاف کر دینا جنت نہیں ملے گی، اپنی پارٹیوں کے لیڈروں کے قصیدے پڑھنے سے جنت نہیں ملے گی. کعبہ کا رب جانتا ہے، رب نے اگر جنت کا دروازہ کھولنا ہے یا رب کے قرآن کی آیات کی وجہ سے کھولنا ہے یا محمد کی حدیث کی روایات کی وجہ سے کھولنا ہے، اور کسی چیز سے نہیں کھولنا. تو آقا نے فرمایا کہ جو قرآن سیکھنے جاتا ہے، سننا توجہ سے بات، جو سیکھنے جاتا ہے اس کا رب جنت کا سفر کیا کرتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے. بولتے نہیں ہیں، اللہ تمہیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان کر دیتا ہے. آج اس منبر پہ میں کھڑے ہو کے آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم نے صحابہ کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے آقا کو بھی دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنے پیدا کرنے والے عرش والے کو بھی دیکھا نہیں، لیکن ایمان ہے، یقین ہے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ سچ ہے، جو محمد کی زبان سے نکلتا ہے وہ سچ ہے. اے لوگو، تمہیں نوید الحسن کی موت دیکھ کے ابھی قرآن پہ یقین آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ بتلاؤ. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن کے جس پہ قرآن آیا تھا اس نے کہا جو قرآن سیکھنے جائے، قرآن سیکھنے والے کے لیے عرش والا اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیتا ہے. اس مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں، آج نوید الحسن کو یاد کر کے آنسو بہانے والوں، بتلاؤ میری بات کا جواب. وہ سیکھنے نہیں گیا تھا، وہ سکھانے گیا تھا. وہ سیکھنے، اور سیکھنے والا ایک ہوتا ہے، سیکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، اور لوگوں سکھانے والا ایک ہوتا ہے. اس نے رات اسلام آباد کی فضاؤں میں عرش والے کے قرآن کے جھنڈے کو بلند کیا، رات وہیں ٹھہرا، عشاء کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کے اس نے وضو کیا، غسل کیا. غسل کے بعد وہ محو سفر ہوا، کراچی جا رہا تھا. کعبہ کا رب جانتا ہے اس نے مجھے اور تمہیں نوید الحسن کو لے کر، نوید الحسن کو چھین کر ثابت کر دیا ہے کہ آنکھیں کھولو، قرآن کی طرف پلٹ آؤ. جس طرح میں نے تمہاری زندگیوں کے اندر ایک ناچیز، ایک نامعلوم، ایک مخفی، ایک پوشیدہ، چٹائی پہ سونے والا بے نام آدمی قرآن کی برکت سے میں نے حاجی آباد کے بازاروں کو تنگ کر دیا تھا، میں نے جامعہ سلفیہ 4.5 ایکڑ کا تنگ کر دیا تھا. اے لوگوں، اگر تم بھی قرآن سے دوستی لگاؤ گے تو میں تمہارا انجام بھی اسی طرح کا کر دوں گا. آج ہمیں غفلت چھوڑ دینی چاہیے، ہمیں غفلت چھوڑنی چاہیے. خود بھی قرآن پڑھیے، اور قرآن کی آخری بات سنیے. پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھیے. ایک طریقہ ہے لوگ تفسیر پڑھتے رہتے ہیں، ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں، اس کی ادائیگی کا خیال نہیں کرتے. لوگوں، یہ واحد کتاب ہے دنیا میں کہ اس کی سین کیسے نکالنی ہے، اس کا سواد کیسے نکالنا ہے، یہ بھی آسمانوں سے طریقہ آیا ہے، زمین سے نہیں ملا ہے، آسمانوں سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن مسجد نبوی میں آئے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بلند نماز سے، نفلی نماز میں قرآن
قرآن پڑھ رہے ہیں. آقا پیچھے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر سنتے رہے. کافی دیر سننے کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا میرے صاحب اگر کوئی چاہتا ہے اسی طرح قرآن پڑھے جس طرح قرآن نازل ہوا تھا تو عبداللہ ابن مسعود کا طریقہ اختیار کرے. یہ ہے طریقہ، اس کی قرت، اس کی تجوید، جس کا میرا بھائی نوید الحسن امام تھا، جس کا میرا بھائی اس کا ماہر تھا. اور یہی سبب ہے کہ جتنا اس نے قرآن سے دل لگایا اس سے زیادہ اللہ نے اس کی رخصتی کو شان و شوکت کا بنایا. آؤ قرآن کو تجوید سے پڑھو، قرآن کو اس طرح پڑھو. حضرت ابی بن کعب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلوایا. آؤ. آج وہ دور نہیں کہ وحی کا دور ہو، مگر ہمیں یقین ہے کہ جس طرح اس دور کے قرآن پڑھنے والوں کی قبروں میں اللہ نے ان سے سلوک کیا ہوگا، اسی طرح مجھے اپنے رب پہ یقین ہے کہ اس نے میرے بھائی کی قبر میں وہی سلوک کیا ہوگا. کیوں؟ قرآن وہی ہے، طرز وہی ہے، لہجہ وہی ہے، ترنم وہی ہے. زمانہ بدلا، دور بدلا، انسان بدلا، نہ رب بدلا، نہ رب کا قرآن بدلا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آؤ اس سے رابطہ رکھو، اس سے تعلق جوڑو. انشاءاللہ اللہ تمہاری زندگی بھی برکتوں والی کر دے گا، تمہاری موت بھی برکتوں والی کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.